وزیر خان حمام یا شاہی حمام اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم ٹھنڈے حمام میں موجود ہیں۔ اس کو چاروں اطراف جو ہے وہ کمرے بنے ہیں۔ جب آتے تھے غسل کے لیے تو یہاں پر جو کمرے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا تھا لباس چینج کرنے کے لیے، جس میں کچھ مغلیہ دور کے یہاں پر زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ فن پارے یا کچھ اس وقت کے حکم نامے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ شاہی بیگمات تھیں یا شاہی خواتین تھیں، ان کے لیے باقاعدہ طور پر پردے کا انتظام تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پر آتے تھے تو اس کو روکا جاتا تھا کہ کوئی مرد جو ہے اس وقت یہاں پر نظر نہ آئے۔ پانی جو ہے نیچے آتا تھا، اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبشاریں اور بڑا ایک بہترین نظام یہاں پر اس وقت ہوگا کہ یہ صرف ان مخصوص لوگ تھے جو کہ بڑے خاص مانے جاتے تھے دربار کے۔ یہ وہ جگہیں جہاں سے پانی اس کے اندر آتا تھا، یہاں سے ان حوضوں کے اندر سے جو ہے وہ پانی بھر کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، کہ یہ وہ سرنگیں تھی جن سے جو ہے گرم کیا جاتا تھا۔ 400 سال قبل یہ بھٹے جو ہے بنے ہوئے تھے گرم پانی کے، انبار سے یہاں پانی بہت جو ہے وہ گرم ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور ایک تاریخی شہر اور اپنے اندر ایک تاریخی ورثہ جو ہے وہ لیے آج بھی دنیا کے نقشے کے اوپر پوری طرح سے جگمگا رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک تاریخی آپ کو عمارت یا آپ کہہ لیں ایک تاریخی ورثہ دکھائیں گے۔ شاہ جہان جو کہ شہنشاہ رہ چکے ہیں بر صغیر کے، انہوں نے 1635 میں اس ورثے کو تعمیر کیا، اس کے بعد ان کے استعمال میں رہا، اور انتہائی شاندار اسے کہہ لیں کہ آپ یہ ایک شاہکار ہے۔ اندرون لاہور کے اندر، اندرون لاہور کی اگر ہم بات کریں تو اندرون لاہور پہلے ہی تاریخی لحاظ سے پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا جو ہے وہ منوا چکا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے شاہی حمام۔ مسجد وزیر خان کے بالکل ساتھ یہ واقعہ ہے شاہی حمام، جسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس کی انٹرسٹ، اور اندر جاتے ہی اس کی ایک نئی آپ کو ایک شہنشاہوں والی جو فیلنگ ہے وہ آئے گی، اور میرا خیال اب ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کیا شاندار اس وقت آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور سے ہٹ کے جب اس کو تعمیر کروایا گیا تو کیا شاندار تھا اس وقت کہ یہاں پر ٹھنڈے اور گرم پانی کا جو انتظام تھا وہ موجود تھا، کیونکہ یہ خطہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں اس میں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ایک خاص رحمت ہے۔ یہ اس کی دیواریں جو اس وقت کی مغلیہ اگر ہم تعمیرات دیکھیں تو بالکل سیم ایز اٹ از وہی چونے اور مٹی کا جو ایک مکسر تھا جس سے یہ تیار کی جاتی تھی، جس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں جو WCL وال سٹی کا ایک بڑا اہم کردار رہا، بڑا ایک اہم رول رہا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کیا، کیونکہ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں یا آپ کہیں کہ یہاں پر ہم بات کریں گے ایک نا توجہ کی یا نا اہلی کی، ہم کوئی اس طرح نہیں، لیکن حالات کی ستم ظریفی اس لیے کہیں گے کہ یہ وہ ورثہ تھا جس کو جو کھو چکا تھا لاہور کی آبادی کے اندر اس رش میں، لیکن جب WCL نے اسے دوبارہ سے ریسٹور کیا 2013 کے اندر، تو پھر سے آج ہزاروں سیاحوں کو جو ہے یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب سیاح یہاں پر نہ صرف لاہور کے ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی جب یہاں پر آتے ہیں تو اس خطے کی ایک شاندار تاریخ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ورثے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک استقبالیہ جو WCL کی جانب سے ایک ویلکم نوٹ جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا تاکہ یہاں پر آئیں۔ وزیر خان حمام یا شاہی حمام اس کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ آج آپ کو یہاں پر ایک بار نظر آ رہی ہے کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ورثہ اس وقت ہم ٹھنڈے حمام میں موجود ہیں۔ اس کو چاروں اطراف جو ہے وہ کمرے بنے ہیں۔ جب آتے تھے غسل کے لیے تو یہاں پر جو کمرے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا تھا لباس چینج کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں کہ کیا خوبصورت نقاشی جو ہے وہ کی گئی۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو اس کے چاروں اطراف دکھا سکے، مغلیہ آرٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایک شاندار آرٹ اس وقت کی، اگر ہم 1635 کے دور کی بات کریں تو وہاں پر صرف اور صرف اس قدر ذہین اور اس قدر ماہر فن جو
انجینئرز تھے وہ تھے تاکہ یہاں پر جو جتنی بھی تعمیرات دیکھ لیں، چاہے ہم اگر شاہی قلعہ کی بات کریں یا ہم مسجد وزیر خان کی بات کریں، تو ہر ایک تاریخی بلڈنگ جو ہے وہ اپنے اندر ایک تاریخی ورثے کے ساتھ ساتھ ان فنکاروں کی خدمات، ان فنکاروں کی دل لگی اور ان فنکاروں کی جو جنہوں نے ان کو محنت سے بنایا، ان کی تمام تر محنت جو ہے وہ آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فن کے ماہر لوگ، وہ انجینئرز جو بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے کس طرح سے، کس شاندار طریقے سے انہوں نے ان کو ڈیزائن کیا، جو آج بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہزاروں سیاحوں کا ویلکم کرتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں کچھ مغلیہ دور کے یہاں پر زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ مٹی کے بنے اس وقت کی چیزیں، یہ دیے اور اس کے ساتھ ساتھ پیالے، یہ تمام اس وقت کی آپ کہہ لیں کہ جو شاہکار تھے۔ آج یہ چیزیں ایک خواب سے کم نہیں ہیں، ان کو دیکھنا جو ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو اتنا آسان، اتنا انتہائی آسان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں بغیر کسی محنت کے ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فن پارے یا کچھ اس وقت کے حکم نامے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ریسٹور کیا گیا تاکہ یہ حصہ، یہ ورثہ، یہ حقیقت، یہ تاریخ جو ہے یہ سیاحوں کو بتائی جا سکے، پاکستان کے لوگوں کو بتایا جا سکے، بلکہ اس خطے کے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کس قدر شاندار ماضی جو ہے اس خطے میں مسلمانوں نے گزارا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فن پارے اور ان کے جو بنانے والے تھے، فنکار تھے، ان کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ یہاں پر لکھا گیا ہے۔ آگے آپ کو چلیں گے، لیکن اگر ایک چیز یہاں پر نوٹ کریں تو ٹھنڈے حمام کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو نقاشی کی گئی تھی وہ کس قدر خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی ہم دوسری سائڈ پہ آئیں گے تو اس سے ڈیفرنٹ، اور آج بھی یہ نقاشی جو ہے اس کے اپنی اصل حالت کے اندر ہے۔ جب اس کو ریسٹور کیا گیا WSLA کی طرف سے، محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے، تو باقاعدہ طور پہ بڑی محنت طلب تھی۔ یہ وہ رستے، یہ وہ راہداریاں جو ٹھنڈے حمام کی طرف جاتی تھیں، یہاں سے جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ طور پہ یہاں پر جو کپڑے بدلنے کا، یہاں بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، آگے مزید آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے اوپر جانے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ تھیں تاکہ جو شاہی بیگمات تھیں یا شاہی خواتین تھیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر پردے کا انتظام تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پر آتے تھے تو اس کو روکا جاتا تھا کہ کوئی مرد جو ہے اس وقت یہاں پر نظر نہ آئے۔ یہ وہ رستے۔ اب آپ کو وہ حصہ پروٹوکول کی اگر ہم بات کریں، جس طرح آج کے دور میں پروٹوکول تھا، ویسے پہلے یہ وہ حصہ، یہ وہ حمام جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے جو افسران تھے یا جو لوگ مخصوص جن کو حمامی کی ضرورت تھی، حمامی اس کو بولتے ہیں، جو خدمات کرے، نہلائے یا وہاں پر آپ کے لیے موجود ہو، یہ ان کے لیے حوض جو ہے یہ ٹھنڈے پانی کا حوض ان کے لیے تھا۔ یہ وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، ایک اگر میرے کیمرہ مین تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھائیں کہ یہاں سے پانی جو ہے نیچے آتا تھا، اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبشاریں، اور بڑا ایک بہترین نظام یہاں پر اس وقت ہوگا کہ یہ صرف ان مخصوص لوگ تھے جو کہ بڑے خاص مانے جاتے تھے دربار کے، یہ ان کے لیے تھا، ان کا پروٹوکول تھا۔ یہاں پر اگر آپ کو تھوڑی سی چیز سمجھانے کے لیے ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے کہ یہ وہ چیز، یہ تالاب، یہ ان کے لیے مخصوص، بلکہ باقاعدہ اس کے ساتھ لکھا گیا کہ جو پانی ہے، نظام پانی کا اس طرح تھا کہ ٹھنڈا پانی بھی آئے گا، اور اس کو اس طرح سے بنایا گیا کہ نکاسی کا سلسلہ شاید آج بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ یہ وہ نکاسی کا جو نظام تھا، یہاں سے سیوریج سسٹم آج کے دور کی ہم اگر بات کریں تو یہ وہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، آگے مزید آپ کو جو ہے اسی بلڈنگ کی شاندار چیزیں جو ہیں یا شاندار تاریخ وہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ایک حصہ جو آپ کو اب دکھانے جا رہے ہیں، یہاں پر باقاعدہ طور پر لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ غسل کرتے تھے۔ یہ وہ جگہیں جہاں سے پانی اس کے اندر آتا تھا، یہاں سے ان حوضوں کے اندر سے جو ہے وہ پانی بھر کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہی حمام کے اندر تصویروں کے ساتھ اس وقت کے حالات، اس وقت کی جو ایک ثقافت تھی،
اس کو اجاگر کیا گیا تاکہ آنے والے سیاح جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اور یہ بڑی ایک باعث فخر بات ہے کہ کس طرح آج کا اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو بہت جو ہے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں, لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے یہ سب جدید تھا اور بڑی بہترین قسم کی شاندار قسم کی تعمیرات جو ہیں. اگر ہم لاہور کے کسی حصے کی بات کریں اندرون لاہور سے ہٹ کے, تو جہاں پر بھی کوئی تاریخی بلڈنگ نظر آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس وقت کے انجینئرز کی مہارت جو تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی. مزید آگے چلتے ہیں, آپ کو جو ہے مزید چیزیں مزید وزٹ جو ہے وہ کرواتے ہیں. ناظرین, ٹھنڈے پانی کے حمام جو ہیں وہ آپ کو دکھائے. اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں حمام کے, شاہی حمام کے اس گرم حصے میں جہاں پر جو ہے وہ گرم پانی یہاں پر آتا تھا. اور یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ گرم پانی جو ہے یہ حمام کا ایک خاص حصہ ہے جس کا فرش جو ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا تاکہ پانی کی جو نمائش کی جا سکے کہ کس طرح کے انتظامات یہاں پر تھے. اور یہاں پر ایک سرنگیں بنائی گئی تھی جس سے پانی گرم جو ہے وہ اس حصے کے اندر آتا تھا. اور یہاں پر ایک اور چیز کہ بڑا خاص انتظام کیا جاتا تھا کہ جیسے ہی گرم پانی یہاں پر آئے گا, باقاعدہ طور پر یہ زیادہ تر سردیوں کے اندر اس حصے کا استعمال کیا جاتا تھا کہ سردیوں میں یہاں پر کیونکہ اگر ہم اپنے اس خطے کی بات کریں تو یہاں پر گرم پانی اور گرم اور سرد ہوا دونوں ہی اس خطے کی خاصیت ہیں. اللہ پاک نے اس خطے کو چاروں موسموں سے جو ہے وہ نوازا ہے. تو اسی طرح یہ روشن دان جو آپ کہہ لیں کہ واحد روشن دان والا یہ مکمل کمرہ تھا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ بھی آ رہی ہے اور یہاں پر آنے والا جو گرم پانی تھا اس سے نکلنے والا دھواں جو ہے, بھٹیاں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے پائپوں کے ذریعے ٹھنڈا پانی ان بھٹیوں میں آتا تھا, اس کے بعد وہ کس طرح سے گرم جو ہے وہ یہاں پر پہنچتا تھا. اسی طرح ایک اور خاص کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں جس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ حمام کا سب سے گرم ترین حصہ اس کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر یہ چمنیاں بھٹوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ایک گرمی تھی. اس کے بالکل پیچھے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سائڈ پہ اس بلڈنگ کے دوسری سائڈ پہ وہ بھٹے تھے جہاں سے پانی یہاں پر آتا تھا اور ان چمنیوں کے ذریعے جو ہے وہ نکلتا تھا. یہاں پر جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر ایک حوض تھا اور باقاعدہ طور پہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ تمام اس کمرے کی جو چیزیں ہیں کہ جس فرش کا پانی جو ہے یہ گرم ترین حصہ تھا اور جس کا فرش زیر زمین سرنگوں کے ذریعے گرم کیا جاتا تھا کہ جو سرنگیں تھی آپ کو اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں کہ یہ وہ سرنگیں تھی جن سے جو ہے گرم کیا جاتا تھا. 400 سال قبل یہ بھٹے جو ہے بنے ہوئے تھے گرم پانی کے انبار سے. یہاں پانی بہت جو ہے وہ گرم ہوتا تھا اور گرمی کی شدت اتنی اس جگہ پر تھی کہ خوب جو ہے وہ پسینے یہاں پر چھوٹتے تھے. اور یہ گرمیوں کی بات ہے کیونکہ اگر سردیوں میں بات کریں تو آج کے دور میں بھی ہر انسان کی خواہش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سردی میں پانی جو ہے وہ گرم مل جائے غسل کے لیے, وضو کے لیے. لیکن یہ اس وقت آج کا جدید جو نظام ہے, جو جدید ٹیکنالوجی نے جب سے یہ جگہ لی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تو یادگار رہی. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں آج بھی آرکیالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر آتے ہیں آ کر اس حصے کو وزٹ کرتے ہیں یا آپ کہہ لیں آرکیٹیکٹ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی معنی رکھتی ہیں. یہ وہ بھٹیاں, یہ وہ سرنگیں جہاں سے پانی گرم آپ دیکھتے ہیں کہ جو حصہ ہم نے آپ کو دکھایا اس میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اندر جو اس کے بیک اینڈ پہ کمرہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کو وال سٹی کا اس نے اگر کہتے ہیں کہ کسی نے اچھا کام کیا ہو تو اس کی تعریف کی جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. یہاں پر اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ ایک تاریخی ورثے کو جس طرح سے محفوظ کیا گیا, جس طرح سے بنایا گیا. یہ وہ جگہ تھی پانی والی ٹنکی جس میں تمام پانی جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوتا تھا. یہ ابھی وہ ٹنکی جو ہے وہ حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ کھو چکے ہیں اس حسین ورثے کو, اس خوبصورت ورثے کو, ان خوبصورت یادوں کو. لیکن اب بھی دیر آئے درست آئے, جب کام کیا تو پھر اس طرح نہ صرف لاہور کا ایک بلکہ ہزاروں تاریخی بلڈنگز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ریسٹور کیا گیا WCLA کی جانب سے, محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے. اندرون لاہور جو ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اندرون لاہور جو ہے یہ WCLA کے زیر انتظام ہے جس میں آپ لاہور کے سارے دروازوں کے اندر دیکھ لیں یہ تمام بلڈنگز
WCLA جو ہے ان کو ریسٹور کر رہی ہے. پہلے جب ہم یہاں سے گزرتے تھے یہ شاہی حمام کی اگر ہم بات کریں تو دلی دروازے پر موجود ہے, اور جب گزرتے تھے تو ایک رش, ایک یہ گرتی ہوئی بلڈنگ ہے, یہ محمد ہوتی ہوئی بلڈنگ ہے, جب نظر آتی تھی تو بڑی تکلیف اور ایک دکھ جو ہے وہ ایک دل کے اندر آتا تھا. لیکن اب جیسے ہی آپ اندرون لاہور دلی دروازے سے انٹر ہوں گے تو رنگ برنگی شاندار قسم کی پرانی طرز کی بلڈنگیں جب آپ کا جو ہے وہ خوش آمدید آپ کو کہتی ہیں تو پھر ایک خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ مزید لاہور گھومنے کو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات کر رہے تھے ہم ٹینکی کی کہ ٹھنڈا پانی یہاں پر موجود تھا, لیکن جیسے ہی نیچے آتا تو بھٹیوں سے یہ گرم کیا جاتا اور پھر اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ زیر زمین نالیاں تھی ان کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے. لیکن اب یہ مکمل طور پر کچھ آپ پہلے بھی بات کی کہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی جن کو جو ہے وہ ختم ہو چکی تھیں, یہاں پر منہدم ہو چکی تھی یہ وہ بھٹیاں جہاں سے پانی آتا اور گرم کیا جاتا تھا. اور لیکن اب جو ہے دیر آئے درست آئے, کافی حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کو ریسٹور کیا گیا. پھر ریسٹور کرنے کے بعد سیاحوں کے لیے کھولا گیا تاکہ سیاح جو پاکستان کے ہیں وہ اپنے اس تاریخی ورثے کو دیکھیں. دنیا بھر سے جو ہے وہ سیاحوں کو کھینچا گیا تاکہ یہ اٹریکشن پیش جو ہے وہ کی گئی, اٹریکشن دی گئی ان ورثوں کو اس قدر کہ سیاح جو ہے وہ کھینچے چلے آئیں. اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, اسکولز کے اسٹوڈنٹس اور دیگر جو ہمارے دوسرے ممالک سے آنے والے ہمارے مہمان, وہ جب لاہور کے مہمان بنتے ہیں تو پھر لاہور کی تاریخ کو دیکھنا ان کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت منظر, اور اس تاریخ کے اوپر کیا گیا کام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ قابل تعریف ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ, کس قدر جان لگا کر محنت کر کے دن رات ایک کر کے اس کو جب دوبارہ سے اس کی اصلی حالت میں لایا گیا تو سیاح آج بھی دنگ رہتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ باعث فخر ہے کہ کیسا شاندار ماضی اس خطے نے گزارا, کتنی شاندار طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ بنایا گیا کہ آج بھی اس طرح کی چیز بنانا جدید ٹیکنالوجی کے اندر ناممکن ہے. ایک نئی بلڈنگ کے ساتھ, ایک نئے تاریخی ورثے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.